دوستو، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں یہ ہماری جاگیر نہیں، یہ امت کا سرمایہ ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر اس کو ہم نے اپنے پاس رکھا، دوسروں تک نہیں پہنچایا تو ہم نے امت کے حق میں خیانت کی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں امانت ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور حدیث میں بھی ہے کہ جس شخص سے کوئی دینی بات پوچھی گئی ہو جس کو وہ جانتا تھا مگر نہیں بتائی، قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ اس لیے ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تھوڑا بہت علم دیا ہے وہ دوسروں کو پہنچائے، خواہ کسی شکل میں ہو، درسی شکل میں ہو، دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہو، خانقاہی شکل میں ہو، تحریری شکل میں ہو، کتابت کی شکل میں ہو، پہنچائے دوسروں کو ہی۔ جب یزید بادشاہ بنا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، مکہ معظمہ آ گئے، مکے میں آ کر اپنے لیے بیعت لی۔ تو یزید نے عمر بن سعید لطیم الشیطان کو خط لکھا کہ وہ عبداللہ کو بزور طاقت بیعت پر مجبور کرے۔ تو عمر بن سعید نے مکہ لشکر روانہ کرنا شروع کیا تو حضرت ابو شریح ادوی رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا، کیا کر رہے ہو؟ مکہ معظمہ جس شہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، اس شہر پر لشکر کشی کر رہے ہو؟ اور پھر نبی کی حدیث سنائی، یہ ہے کہ نبی کی بات بغیر افراط اور تفریط کے دوسروں تک پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام قرآن کریم کی تبلیغ کرتے تھے، یعنی نازل شدہ قرآن دوسرے مسلمانوں تک پہنچاتے تھے، اور اس کا حکم تھا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اسی طرح صحابہ کرام حیات نبوی میں حدیثیں بھی روایت کرتے تھے، کیونکہ تمام صحابہ ہمہ وقت خدمت نبوی میں حاضر نہیں ہوتے تھے، جو موجود ہوتے اور حدیثیں سنتے وہ دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ پھر دین کے پہنچانے میں غلط بیانی کا احتمال ہے، اس لیے نصیحت فرمائی کہ نقل دین میں احتیاط سے کام لے، دانستہ یا نادانستہ غلط بیانی سے بچے۔ نادانستہ یعنی بھول کر تو غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ جہل و نسیان انسان کی فطرت ہے، لیکن عمدن حضور کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنا یہ نقصان کی چیز ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، لا تکذبوا علیہ، مجھ پر جھوٹ مت بولو، فإنہ من کذب علیہ فلیلج النار، جس شخص نے میری طرف جھوٹ بات منسوب کی وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نقل دین میں اور حدیثوں میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حواری رسول کے لقب سے معروف ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں تھی۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابا جان، کیا بات ہے، جس طرح اور لوگ حدیث بیان کرتے ہیں آپ کیوں بیان نہیں کرتے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابھی حضور کو زیادہ زمانہ نہیں گزرا اور میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی میری طرف جھوٹ بات منسوب کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی ہے، 10 سال تک حضور کی دل و جان سے خدمت کی، فرماتے ہیں کہ مجھے بکثرت حدیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جو آدمی عمدن میری طرف جھوٹ بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، من یقول علیہ ما لم اقل، جو آدمی وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی میری طرف منسوب کر کے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے ہم حدیث بیان کرنے میں احتیاط کریں، سنی سنائی بات کو حدیث کہہ کر نقل کرنا یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔